ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں، علم۔ یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں، اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس ادیب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ناول کی تاریخ میں ایک نہایت اہم، باوقار اور یادگار نام ہے۔ یہ نام ہے مرزا ہادی رسوا کا۔ مرزا ہادی رسوا وہ ادیب ہیں جنہوں نے اردو نثر کو صرف قصہ گوئی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے تہذیب، نفسیات، کردار نگاری اور سماجی حقیقت کے ایک بڑے تجربے میں بدل دیا۔ ان کی شہرت کا سب سے روشن مینار امراؤ جان ادا ہے، مگر رسوا صرف ایک ناول کے خالق نہیں، وہ شاعر بھی تھے، عالم بھی، اور اپنے عہد کے نہایت ذہین اور غیر معمولی آدمی بھی۔ مرزا ہادی رسوا کا اصل نام مرزا محمد ہادی تھا، اور رسوا ان کا تخلص تھا۔ ان کی پیدائش لکھنؤ میں 19ویں صدی کے وسط میں ہوئی۔ بعض مآخذ سن 1857 لکھتے ہیں اور بعض سن 1858، مگر اس پر اتفاق ہے کہ وہ اودھ کی اسی تہذیبی فضا میں پیدا ہوئے جس نے بعد میں ان کے فن کو ایک خاص رنگ دیا۔ ان کے خاندان کی جڑیں ماجندان سے وابستہ بتائی جاتی ہیں، اور ان کے بزرگ مغلیہ دور میں ہندوستان آئے تھے، بعد میں اودھ میں آ کر آباد ہوئے۔ گویا رسوا کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں تہذیب، زبان، روایت اور علمی ذوق کی پرانی روشنی ابھی باقی تھی۔ مرزا ہادی رسوا کے بچپن کی ایک اہم بات یہ تھی کہ ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی سے شروع ہوئی۔ ان کے والد نے انہیں خاص طور پر ریاضی پڑھائی، اور فارسی، عربی اور دوسرے علوم کی طرف ان کی رغبت کم عمری ہی میں پیدا ہو گئی۔ مگر زندگی نے جلد ہی انہیں آزمائش سے بھی گزارا۔ جب وہ تقریباً 16 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس کے بعد ان کا سہارا خاندانی جائیداد اور اپنی علمی محنت بنی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کے اندر مطالعے، مشاہدے اور خود اپنے زور پر آگے بڑھنے کی عادت مضبوط ہوتی گئی۔ جوانی میں مرزا رسوا کا ذہن صرف ادب تک محدود نہیں رہا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ایک ہی مضمون میں قید کرنا مشکل ہے۔ فلسفہ، منطق، ریاضی، طب، مذہبیات، کیمیا، موسیقی اور نجوم، ان سب سے ان کی دلچسپی کا ذکر ملتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف کتابی آدمی نہیں تھے بلکہ جستجو کرنے والے آدمی تھے، ہر علم کے دروازے پر دستک دینے والے، ہر نئے سوال کے پیچھے جانے والے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر میں سطحی پن نہیں ملتا، وہاں زندگی کو سمجھنے کی ایک علمی اور باطنی کوشش ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ عملی زندگی میں بھی مرزا ہادی رسوا نے کئی مرحلے دیکھے۔ وہ ایک زمانے میں لکھنؤ کے ایک اسکول میں مدرس رہے، پھر سن 1888 میریٹ کرسچن کالج میں پڑھانے لگے۔ بعد میں وہ سن 1901 میں حیدرآباد آ گئے، وہاں ملازمت کی، پھر صحت کی خرابی کے باعث لکھنؤ واپس آئے، اور آخر کار سن 1919 میں دوبارہ حیدرآباد جا کر دارالترجمہ سے وابستہ ہو گئے۔ یہ سارا سفر بتاتا ہے کہ رسوا کی زندگی محض ادبی محفلوں کی زندگی نہیں تھی، اس میں معاش، ملازمت، تدریس، ہجرت اور زمانے کے ساتھ سمجھوتے بھی شامل تھے۔
یہی عملی تجربہ ان کی نثر میں زندگی کی اصل بو پیدا کرتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی ادبی شخصیت کئی رنگ رکھتی ہے۔ وہ شاعری بھی کرتے تھے، نثر بھی لکھتے تھے اور ناول نگاری بھی۔ انہوں نے اپنا الگ مقام بنایا۔ ان کی تصانیف میں افشائے راز، امراؤ جان ادا، ذات شریف، شریف زادہ اور اختری بیگم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی اصل ادبی عظمت امراؤ جان ادا سے وابستہ ہے۔ وہ ناول جس نے نہ صرف رسوا کے نام کو امر کیا بلکہ اردو ناول کو بھی ایک نئی وقت دی۔ امراؤ جان ادا پہلی بار سن 1899 میں شائع ہوئی اور اسے بہت سے ناقدین اردو کے پہلے باقاعدہ یا پہلے جدید ناولوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس ناول کی اہمیت صرف اس کی کہانی میں نہیں بلکہ اس کے فنی برتاؤ میں بھی ہے۔ ایک طوائف کی زندگی کو مرکز بنا کر رسوا نے محض ایک فرد کی داستان نہیں لکھی بلکہ لکھنؤ کی تہذیب، اس کے زوال، اس کے آداب، اس کے طبقاتی فرق اور عورت کی تقدیر کو ایک بڑے ادبی منظرنامے میں بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جان ادا کو آج بھی اردو فکشن کی بنیادی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ناول کو محض فرضی قصہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں یہ واضح احساس ملتا ہے کہ ناول کو اپنے زمانے کا آئینہ ہونا چاہیے، کردار حقیقت سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے اور زبان ایسی ہونی چاہیے جو کردار کے مزاج اور طبقے کے مطابق ہو۔ یہی اصول امراؤ جان ادا میں بڑی خوبصورتی سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس ناول کے مقال میں مصنوعی نہیں لگتے، فضا بناوٹی نہیں لگتی اور کردار کاغذی نہیں محسوس ہوتے۔ یوں لگتا ہے جیسے لکھنؤ کی ایک پوری دنیا قاری کے سامنے چل پھر رہی ہو۔ رسوا کے فن کا ایک اور بڑا وصف تہذیبی شعور ہے۔ انہوں نے محض ایک مشہور عورت کی داستان نہیں لکھی بلکہ اودھ کے بدلتے ہوئے معاشرے کی تصویریں بھی محفوظ کر دیں۔ امراؤ جان ادا میں غریب بستی بھی ہے، عمرہ کی محفلیں بھی، سفر کے خطرے بھی، متوسط طبقے کے گھر بھی اور ایک زوال پذیر تہذیب کی آخری جھلملاہٹ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا ہادی رسوا کو صرف ناول نگار کہنا ناکافی نہیں، وہ ایک تہذیبی مورخ بھی محسوس ہوتے ہیں جو افسانے کے پردے میں اپنے عہد کو محفوظ کر گئے۔ مرزا ہادی رسوا کی شخصیت میں ایک عجیب امتزاج تھا، علم بھی، تخیل بھی، روایت بھی، تجسس بھی، تہذیب بھی، انفرادیت بھی۔ وہ ان ادیبوں میں سے نہیں تھے جو صرف لکھنے کے لیے لکھتے ہیں، ان کے یہاں غور و فکر بھی ہے، تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام اردو نثر کی تاریخ میں ایک ایسے ادیب کے طور پر لیا جاتا ہے جس نے بیانیہ فن کو نفسیاتی اور تہذیبی گہرائی دی۔ ان کی تحریروں میں عورت کی داخلی دنیا، سماجی بندش، زبان کی نفاست اور کردار کی پیچیدگی ایک ساتھ سامنے آتی ہے۔ زندگی کے آخری برس مرزا ہادی رسوا نے حیدرآباد دکن میں گزارے، جہاں وہ دارالترجمہ سے وابستہ رہے۔ ان کی علمی و ادبی سرگرمیاں جاری رہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کمزور ہوتی گئی۔ آخر کار 21 اکتوبر سن 1931 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک فرد اس دنیا سے رخصت ہوا مگر ایک ایسا ادیب اردو ادب میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا جس کا نام امراؤ جان ادا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور جس کے بغیر اردو ناول کی تاریخ بھی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی اصل عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اردو ناول کو محض دل لگی یا دلچسپ قصہ نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے اس میں تہذیب کی سانس، کردار کی نفسیات، سماج کی پرتیں اور زبان کا سلیقہ شامل کیا۔ ان کے بعد آنے والوں کے لیے راستہ کچھ زیادہ صاف، کچھ زیادہ پختہ اور کچھ زیادہ روشن ہو گیا۔ یہی بڑے ادیب کا کمال ہوتا ہے، وہ صرف اپنی کتاب نہیں لکھتا، وہ آنے والے ادب کے لیے بھی بنیاد رکھ جاتا ہے، اور مرزا ہادی رسوا نے یہی کام کیا۔ دوستو صاحبو، ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔